کیا عورتیں جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد غسل کر سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے بہت ساری عورتیں ایسی ہیں کہ وہ جلدی جمعے کے دن غسل نہیں کر پاتی ہیں اور مرد حضرات نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں، یعنی مسجدوں میں جمعہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ غسل کر رہی ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ نہا دھو رہی ہوتی ہیں۔ تو جمعے کے دن عورتوں کو کس ٹائم نہانا چاہیے اور عورتیں کون سی نماز پڑھیں گی اور کس ٹائم نماز پڑھیں گی اور کس طرح سے نماز پڑھیں گی، یہ پورا مسئلہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے بعض عورتیں جمعے کے دن جب کپڑے وغیرہ دھوتی ہیں یا گھر کے کوئی کاموں کی وجہ سے لیٹ ہو جاتی ہیں نہانے میں، غسل نہیں کر پاتی ہیں، تو وہ لوگ بہت دیر کے بعد وہ لوگ غسل کرتی ہیں۔ اور جمعے کے دن غسل کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ اگر کوئی انسان پاک ہے اور وہ پھر بھی اسے غسل کی حاجت نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ جمعے کے دن غسل کرتا ہے اس لیے کہ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، تو وہ بہت بڑے ثواب کا مالک بنے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کیونکہ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ اور اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہے، کوئی انسان جنوبی ہے، ناپاک ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر کوئی جنوبی شخص ہے اور وہ غسل نہیں کر رہا ہے تو یہ تو حرام ہے، کیونکہ جنوبی شخص پر تو فوراً غسل فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی جنوبی نہیں ہے، پاک ہے، لیکن جمعے کے دن وہ غسل کرنا چاہتا ہے تو وہ کس ٹائم کرے؟ مرد حضرات تو ظاہر ہے کہ اپنے ٹائم پر کرتے ہیں اور ٹائم پہ کر کے وہ اپنے جمعے سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں نہا دھو کر اور پھر جمعے کی نماز کے لیے نکل جاتے ہیں۔ عورتیں کاموں کی وجہ سے بہت لیٹ ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ جلدی غسل نہیں کر پاتی ہیں۔ عورتوں کے اوپر جمعہ پڑھنا فرض نہیں ہے، عورتوں کے اوپر، مسافروں کے اوپر، بیماروں کے اوپر جمعے کی نماز نہیں ہے، یعنی کہ جمعہ کی نماز ان کے اوپر فرض نہیں ہے کہ وہ جس طرح سے مرد حضرات جماعت سے پڑھتے ہیں اس طرح سے عورتیں پڑھیں۔ وہ ایک حدیث ہے کہ عید میں اور جمعے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں وہ عورتیں جایا کرتی تھیں، وہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دعا میں شریک ہو سکتی تھی، دعا میں شریک ہونے کی ان کو اجازت تھی، اور اس سے مراد وہ دعا ہی علماء کرام نے لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ فتنے بہت زیادہ اٹھے تو مسجدوں میں پہلے عورتیں جایا کرتی تھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنے کی وجہ سے کہ کہیں فتنے نہ اٹھنے لگے، فتنے ہونے کا جب انہوں نے دیکھا، علامات دیکھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں پر پابندی لگا دی کہ وہ مسجد میں جا کر نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکتی ہیں، ہاں اپنے گھر پر وہ عورتیں نماز پڑھیں۔ اور اس کی ایک پوری حدیث ملتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت، ایک خاتون آئی اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ مدینے میں مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے میں نماز پڑھوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرے پیچھے نماز پڑھو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے علاقے کی جامع مسجد میں نماز پڑھ لو، اور تم جامع مسجد میں نماز پڑھو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ لو، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر کی چھت پر نماز پڑھ لو، چھت پر نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر کے آنگن میں پڑھ لو، آنگن میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ برآمدے میں، برآمدے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے کمرے کے اندر نماز پڑھیں۔ تو ان صحابیہ نے ایک کمرے کے اندر ایک چوتری بنائی اور اس کے اوپر جانماز بچھائی، اور ہمیشہ ساری زندگی وہ اسی کمرے کے اندر چبوترے کے اوپر نماز پڑھتے پڑھتے انہوں نے زندگی گزار دی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے وہ عورتوں کو پردے میں رہ کر نماز پڑھنے کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت بھی دی ہے، حکم بھی دیا ہے، اور سب سے زیادہ اس چیز کی فضیلت بھی ہے۔ تو عورتیں تو اپنے گھر میں ہی نماز پڑھیں گی۔ اب عورتوں پر جمعہ تو ہے نہیں، عورتوں کو پڑھنا ہے جمعے کے دن بھی ظہر کی نماز۔ ظہر کی نماز کا جو وقت رہتا ہے، جو ٹائم رہتا ہے، وہ عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک عورتیں ظہر کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اور جمعے کے دن کے علاوہ مرد حضرات بھی وہ عصر کا جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے، عصر کی جو اذان ہوتی ہے وہ تقریباً 10 منٹ 15 منٹ ہو چکے ہوتے ہیں وقت شروع ہوئے، اس کے بعد پھر احتیاط کے طور پہ 10-5 منٹ کے بعد اذان پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ اس سے یہ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر عصر کی اذان آپ کے ہاں 4 بجے ہو رہی ہے تو پھر آپ 3:15 یا 3:20 یا 3:30 بجے تک آپ تقریباً نماز پڑھ سکتی ہیں، یا مرد حضرات پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی عورت لیٹ ہو گئی تو اس لیے یہ کہ بھئی اب تو ہمارے اوپر اب ہماری سنت نہیں ادا ہوگی، کیونکہ مرد حضرات تو جا چکے ہیں نماز پڑھنے، اب ہم جمعے کے دن غسل کا مطلب ہی ختم ہو گیا، اس لیے اب ہم آج غسل نہیں کریں گے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر ہے کہ وہ پہلے غسل کر لیں۔ جو صحیح ٹائمنگ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے جمعے کے دن غسل کر لیں۔ اس کے بعد بہت ساری صورتیں پڑھنے کی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جمعے کے دن کے معمولات میں سے عورتوں کی ہوتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ سورہ کہف وغیرہ اسی وقت پڑھیں، وہ تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو جائیں یا نہ پڑھ سکیں تو وہ
اگر لیٹ ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے تک وہ غسل کر سکتی ہیں، کیونکہ ظہر کا وقت جو رہتا ہے وہ عصر کا وقت جب تک شروع نہ ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ تو عورتوں کو چونکہ گھر میں ظہر کی نماز پڑھنا ہوتی ہے، تو پھر وہ جیسے ہی ظہر کا جب تک ٹائم رہتا ہے اس کے اندر ان کو چاہیے کہ وہ غسل کر کے وہ نماز پڑھ لیں، اور اگر وہ پاک ہیں سنت کے مطابق انہیں غسل کرنا ہے اور نماز کا ٹائم نکل رہا ہے تو پہلے وہ ظہر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد میں بھی وہ غسل کر سکتی ہیں اگر کوئی مجبوری ہے تو۔ ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں، جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے، کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ بغیر کسی چندے کے بنا ہے، جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا، اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں، تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے۔ آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس میں اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں، تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے۔